اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مِل کر باواز بلند صلوات پڑھیں گے سارے احباب. ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے. بحق محمد و آل محمد کے صدقہ میں میرا عظیم خالق عظیم مالک میرے مولا حسین کے ماتمیوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. مالک ان ماتمیوں کی زندگیاں دراز فرمائے. بحق محمد و آل محمد کے صدقہ میں حضرت امام حسین کی عزاداری کا مالک بول بالا فرمائے. حضرت امام حسین کی عزاداری کے جتنے بھی دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کا تحفظ فرمائے. بحق محمد و آل محمد کے صدقہ میں اس صف اعضاء کے حقیقی وارث مولا امام زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں. میرے واجب الاحترام میرے نوجوان دوستوں میرے بزرگوں، میں نے اللہ کی دارائے پہ عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ الکاف کی آیت کو موضوع کا سرنامہ کلام رکھا ہوا ہے. موضوع میرا ہے رسالت اور ولایت. تو ٹائم جتنا دیا گیا تمہید میں جانا نہیں چاہتا کہ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سبھی ملائکہ نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس کی، اور وہی وقت جو ہے نا اللہ اپنے پیارے رسول کو یاد دلا رہا ہے. اے میرا احمد نبی، اے میرا محمد نبی، اے میرا سید نبی، اے میرا سردار نبی، اے میرا مزمل نبی، اے میرا مدثر نبی. ذرا یاد کرو نا اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ جب ملائکہ آدم کو سجدہ کر رہے تھے نا تو میرا رسول جو ہے یہ لباس نورانیت میں آدم کے سجدے کو دیکھ رہا تھا. جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے بولنا ضرور میرے ساتھ ہے. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ سے تاکہ موضوع جو ہے میں اسے لے کر آگے چل سکوں. اللہ نے مرکز جو ہے نا وہ رسول رکھا ہے. میرا عزیز چاہتا میں قبلہ میں نے رسالت پہ اشرے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس چوک بازار میں سرکار مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان کے وہ فضائل بیان کروں جو قرآن نے کیے ہیں. بولے میرے ساتھ، زحمت کرے میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ. آپ نے اگر بولیں گے تو میں بولوں گا نا. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. سورہ البقرہ سے ایک آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اب قبلہ یہ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ سے ہے. جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں قبلہ ویڈیو کی موجودگی میں ڈیرے دار بندہ ہوں، پنچیتی زینت نما بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ورق برادری سے میرا تعلق ہے. جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، جو حاجیوں کو فری میں قرآن ملتا ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے اس حوالے کا ذمہ دار ہوں. جو حاجیوں کو فری میں قرآن ملتا ہے نا آل سعود کی طرف سے، جس کی تفسیر اور ترجمہ مولانا محمد جونا کڑی نے کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 37 سے قبلہ اس کی تفسیر پڑھنے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت کس وقت کی بات کر رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہے نا جو یہودی تھے، جب ان کا مقابلہ اس دور کے کافروں سے ہوتا تھا نا تو یہودی علماء پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ اپنے سروں سے اپنی دستاریں اپنی پگڑیوں
پگڑیاں اتار کر جوتے اتار کر قبلہ صحرا میں جا کر اپنی دستار اپنی پگڑیوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کہتے تھے بار الہ تجھے واسطہ ہے اس رسول کا جس کا نزول آخری زمانے میں ہونا ہے، ان کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ یاور بھائی میرے ساتھ آپ نے بولتے آنا ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما اس رسول کا، اس محمد کا واسطہ جس کا ظہور ہونا ہے۔ ادھر یہ میرا خدا جانتا میرے رسول کا واسطہ دیتے تھے، ادھر اللہ ان کی مدد کر دیتا تھا، اللہ فوراً ان یہودیوں کی مدد کر دیتا تھا، اللہ ان کی مدد کر دیتا تھا۔ جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے، پہلا جملہ دینا چاہتے ہو میری جان یاد رکھنا، جو اپنے نزول سے پہلے، پھر سنو، جو اپنے نزول سے پہلے اللہ اور یہودیوں کے درمیان وسیلہ ہو سکتا ہے، کیا وہ محمد جو ہے اپنی امت اور اللہ کے درمیان وسیلہ نہیں ہو سکتا؟ مولا ان کو سلامت رکھے قبلہ ہمارا رسول جو ہے۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، فَلَمَّا مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ جب وہی اللہ کا رسول آ گیا، میری طرف متوجہ رہے میری جان، میں بڑی قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں، کہ جب وہی اللہ کا رسول آ گیا جسے یہودی جانتے بھی تھے پہچانتے بھی تھے کہ یہ وہی محمد ہے جس کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ ہماری مدد کر دیتا تھا۔ لو جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا، یہودی جانتے تھے یہ وہی محمد ہے، یہ وہی رسول ہے جس کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے تھے، اللہ ہماری مدد کر دیتا تھا، اللہ ہماری مدد کر دیتا تھا۔ قبلہ حسد نے ان کا بیڑا گھرک کر دیا، حسد اور غرور نے ان کا بیڑا گھرک کر دیا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، یہ یہودی جو ہے یہ میرے رسول کو جانتے بھی تھے، یہ میرے رسول کو پہچانتے بھی تھے، انہوں نے جاننے کے باوجود میرے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے محمد کو جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دے، ایسے کافروں پہ مجھے اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے کافروں پہ مجھے اللہ کی لعنت ہے۔ آؤ قبلہ قرآن سے قرآن کے فضائل پڑھتے ہیں کہ قرآن میرے رسول کی نعت کیسے پڑھتا ہے، قصیدہ کیسے پڑھتا ہے۔ باواز بلند سلوات پڑھیں سارے احباب۔ آؤ قبلہ قرآن پڑھتے، پھر آیت پڑھتا، سورہ نحل سے پڑھتا ہوں۔ قبلہ قرآن پڑھوں گا، روایت نہیں، آیت پڑھوں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ جو قرآن ہم نے اپنے عبد محمد پہ نازل کیا ہے نا، یہ رحمت بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ میرے ساتھ جاگتے آنا ہے آپ نے قبلہ۔ پھر آیت پڑھتا ہوں قبلہ، سورہ اعراف سے پڑھتا ہوں، قد جاءکم برہان من اللہ وانزلنا علیکم نور مبینا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو نور مبین بنا کر نازل کیا ہے۔ پھر آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ سے پڑھتا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن ہے الف لام میم کتاب ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بولتے ہو میرے ساتھ، بولتے ہو میرے ساتھ، یہ ہدایت ہے کن کے لیے، متقین کے لیے۔ پھر آیت پڑھتا ہوں قبلہ سورہ بنی اسرائیل سے، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے شفا بنا کر نازل کیا، کن کے لیے، مومنین کے لیے۔ اس قرآن کو ہم نے شفا بنا کر نازل کیا، کن کے لیے، مومنین کے لیے۔ اللہ قرآن میں سورہ محمد میں فرما رہا ہے بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو حق بنا کر محمد پہ نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو حق بنا کر محمد پہ نازل کیا ہے۔ پھر سنو قبلہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ان قرآن العزیز، اللہ کہہ رہا ہم نے عظیم قرآن بھی محمد کو دے رکھا ہے، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اب دیکھو میری جان، اگر قرآن ہدایت ہے، محمد ہادی ہے۔ بولو بولو میرے ساتھ جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے۔ اگر قرآن نور ہے، محمد مجسم نور ہے۔ اگر قرآن رحمت ہے، محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ اگر قرآن جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار میرے محمد کا ہے۔ آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ راحت سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال۔ اللہ کہہ رہا اگر
اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا پہاڑ چلنے لگتا. قبلہ سننا جملہ اتنا بڑا دے رہا ہوں قبلہ آئندہ سال تک اس جملے کا نشہ رہے گا تمہیں. اللہ کہہ رہا اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے اس قرآن کو نازل کرتے اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ جو ہے وہ چلنے لگ پڑتا. اور قطعت میں لارزہ اگر اس قرآن کو زمین پہ نازل کرتے یہ پھٹ جاتے. اور کل ما بالحموتا اللہ قرآن میں فرما رہا اگر اس قرآن کو کسی مردے پہ پڑھا جاتا مردہ باتیں کرنے لگ پڑتا مردہ زندہ ہو جاتا. اثر بھی کو اس سے آگے پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچو قرآن نازل ہوا ہے میرے محمد پہ جو کتاب مردے زندہ کر سکتی ہے جس پہ نازل ہوئی ہے وہ محمد زندہ نہیں کرتا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو معیار قرآن وہی معیار میرے رسول کا ہے. سار اٹھانا میری جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار میرے رسول کا ہے. پھر آیت پڑھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ قرآن میں فرمانا میرا حبیب آپ چیلنج کریں. کن کو چیلنج کرنا ہے؟ جنوں کو اور انسانوں کو. ادھر سے کسی نے آنا بھائی آپ دیکھ میری جان آپ میری طرف دیکھ کے مولا آپ کی زندگی دراز کرے. اللہ کہہ رہا ہے کون میرا حبیب آپ چیلنج کریں. کن کو چیلنج کرنا ہے؟ جنوں اور انسانوں کو. کرنا کیا ہے؟ اس قرآن کی مثل لے کر آؤ. میرے ساتھ جاگے یار اس قرآن کی جاور بھائی مثل لے کر آؤ. لو کانا بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ فرما رہا ہے چاہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائے. کون؟ جن اور انسان. قیامت تک اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. قیامت تک اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. میرے ساتھ جاگنا آپ نے قیامت تک اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. قیامت تک اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. اگر آج کو بندہ اٹھ کر کہے کہ جی میری کتاب جو ہے یہ قرآن جیسی ہے مسلمان احتجاج کریں گے اور تجھے شرم نہیں آتی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے بھلا تیری کتاب جو ہے یہ کیسے قرآن جیسی ہو سکتی ہے. ملک میں احتجاج ہو گئے تو پھر شرم کرو. جب قبلہ کوئی کتاب جو ہے وہ قرآن جیسی نہیں ہو سکتی کوئی عرب کا بدو جو ہے یہ میرے محمد جیسا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار میرے رسول کا ہے. میری جان یاد رکھنا اگر قرآن معصوم ہے محمد معصوم ہے. جاگے یار میرے ساتھ جاگے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں بندے کہتے ہیں کہ یہ قوم ہر لمحہ علی علی کرتی ہے. پتہ نہیں ان کی کو مجبوری. میری جان مجبوری نہیں. یہ جو میرا مولا علی ہے نا ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں ہمارے علی نے زندگی کے کسی موڑ پر میرے محمد سے بے وفائی نہیں کی ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. قبلہ جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار میرے رسول کا ہے. اگر قرآن نور ہے محمد مجسم نور ہے. نہ جاگے آپ تھک چکے ہیں. جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار میرے رسول کا ہے. اگر محمد نور ہے قرآن بھی نور ہے. اگر قرآن نور ہے محمد بھی نور ہے. آؤ قبلہ شیعہ سنی متفق کتابوں سے ایک حدیث پڑھتا ہوں. نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد. میرا اور علی کا نور ایک ہے. قبلہ میں ایک صدر کا ذمہ دار ہوں اس چوک میں. جب جی چاہے جتنی آیتوں کو میں نے پڑھا ہے سبھی قرآن سے میں نے پڑھی ہے. ایک صدر کا ذمہ دار سار اٹھاؤ. نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ انا و علی من نور واحد. میرا اور علی کا نور ایک ہے. اب نبی مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ملتی ہے. نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ما القرآن و قرآن ما علی. جاور بھائی جہاں تک آواز آ رہی ہے خدا کی قسم اگر تم نے جملے کا حق ادا نہ کیا مولا امام زمانہ سے تمہاری شکایت کروں گا.
علی و مال قرآن و قرآن و ما علی. پھر سنو میری طرف دیکھو، علی و مال قرآن و قرآن و ما علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اب دیکھنا قبلہ، دیکھو قرآن معصوم ہے، محمد معصوم ہے. قرآن نور ہے، محمد نور ہے. نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ علی و مال قرآن و قرآن و ما علی. اس کا مطلب ہے کہ ایسا قرآن ہوگا ویسا علی ہوگا. ہائے 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 جاگے میرے ساتھ، جیسا قرآن ہوگا ویسا علی ہوگا. اگر قرآن نور ہے علی بھی نور ہے. اگر علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. جو معیار قرآن کا ہوگا وہی معیار علی کا ہوگا. جو اسٹیٹس قرآن کا ہوگا وہی معیار میرے مولا علی کا ہوگا. انشاءاللہ ہمیں تو بتا تو صحیح تیرے قرآن کا کیا مزاج ہے. خالق کائنات نے سورہ حشر میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ نے کہا اگر میں اس قرآن کو، جاگنا میرے ساتھ آپ رہے ہیں، اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتا. ہمیں قرآن اور علی کے مزاج کا پتہ چل گیا. قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ پھٹ جائے، علی کعبے میں آئے دیوار. جی آپ زندہ و سلامت رہے. جو معیار قرآن کا وہی معیار میرے مولا علی کا. جو معیار قرآن کا وہی معیار میرے محمد کا. آپ گھبرا تو نہیں رہے جی میری جان؟ علی کا آپ کو سلامت رکھے. جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار میرے رسول کا ہے. قرآن معصوم، محمد معصوم. قرآن پاک، میرا رسول پاک. قبلہ یہ جو میرا رسول ہے نا، میرا رسول، ہم نے محمد کو لیا ہے محمد کے گواہ سے. کس سے لیا ہے؟ محمد کے گواہ سے. اب کہیں گے ہو سکتا ہے شیعہ مجلس ہو رہی ہے، پڑھنے والا شیعہ خطیب ازہر ورق اپنے مجمع میں بات کر کے چلا گیا. نا میں پھر آیت پڑھتا ہوں، سورہ راحت سے پڑھتا ہوں کہ ہم نے محمد کو کیسے لیا ہے. محمد کا گواہ ہے کون؟ آؤ کہ میں سورہ راحت پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ کہہ رہا میرا حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. انہیں کہہ دے تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. اب ساتھ اٹھانا میری طرف دیکھنا. اب دیکھو میں کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں ویڈیو کی موجودگی میں. کتاب کا نام ہے ارجل مطالب. اس کے صفحہ نمبر 153 پہ لکھا ہے کہ جو محمد کا گواہ ہے نا، جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ علی بن ابی طالب. جو رسول کا گواہ ہے ایک اللہ. اب دیکھو یہ کتنا بڑا معیار ہے. اللہ نے جیسا اللہ گواہ ہے محمد کا، ویسا علی گواہ ہے. اللہ نے اپنے ساتھ برابر کا شریک رکھا ہے میرے مولا علی کو. اب یہ کیسا گواہ ہے؟ آؤ قبلہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ ہود سے پڑھتا ہوں. آؤ یہ گواہ جو ہے اس کا معیار کیا ہے؟ یہ گواہ جو نبی مصطفیٰ کا گواہ ہے اس کا معیار کیا ہے؟ آؤ قبلہ سورہ ہود سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینات من ربہ یتلو شاہد منہ ومن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اللہ فرما رہا تم محمد کے اس گواہ کا انکار کرتے ہو جسے رسول اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. جاگے میرے ساتھ آپ تھک چکے، سار نہ ہلاؤ. میں نے پہلے کہا تھا فقہ جعفریہ میں سار ہلانے سے عبادت ہوتی نہیں ہے. جس بندے کو اللہ نے زبان دی وہ بولے. اب دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہا، سورہ ہود میں فرما رہا تم محمد کے اس گواہ کا انکار کرتے ہو. یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے قبلہ، آیت ہے. تم اس کا گواہ کا انکار کرتے ہو جسے محمد اپنے ساتھ لے کر آیا. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب نے کہا ہے کہ جو محمد کا گواہ ہے وہ امام رحمت ہے.
سے زیادہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں یار، آپ کیا سن سکتے ہیں؟ وہ امام احمد اولائکا یؤمنون بہ، اللہ فرما رہا ہے تیرا رسول جو آپ کے گواہ پہ ایمان رکھتا ہے اصل میں مومن ہے ہی وہ جو آپ کے، یہ آیت ہے میری جان روایت نہیں ہے، وہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَذَابِ فَالنَّارُ مُوعِدُهُ فَلَا تَقُوا فِي مِرْيَةٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب جس فرقے نے بھی، جس گروہ نے بھی، جس مذہب نے بھی تیرے گواہ کا انکار کر دیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ہے جہنم۔ اِنَّهُ الْحَقُّ، تمہارا گواہ جو ہے نا وہ اپنے رب کی طرف سے حق ہے، تمہارا گواہ جو ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، میرا حبیب اکثریت میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے گواہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اکثریت میں وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ نہیں، آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، آپ کا گواہ جو ہے اس کی ابھی میں تفسیر میں نے روک دی ہے، جو آپ کا گواہ ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے۔ تو قبلہ میرے نبی علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت ابو تمام، پھر سنو ابو تمام، اس نے قبلہ ایک حاکم کے چوک بازار میں کھڑے ہو کر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و ما الحق و حق و ما علی، یہ بات سننا قبلہ شاور بھائی، علی و ما الحق و حق و ما علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب قبلہ حاکم وقت کے سپاہیوں نے اسے پکڑا، لیکن حاکم کے پاس چلے گئے، اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا جو بھی میری سلطنت میں علی کا نام لے گا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے آپ کی سلطنت میں کھڑے ہو کر گئے، اس نے حدیث رسول کو پڑھا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، اس کو ابھی اس کا سر جو ہے یہ تن سے جدا کر دو۔ ایک بندے نے کہا یہ صحیح فتنہ ہے، کیونکہ ابو تمام کا سن جو تھا یہ 60 سال کا تھا، 60 سال کا سن تھا یہ میرے مولا علی کے صحابی کا۔ کہتے ہیں اسے ایسا کرو، اسے کوڑے مارو۔ اب قبلہ انہوں نے اس کو 40 کوڑے مارے۔ یہ بزرگ اتنا تھا، ضعیف اتنا تھا، یہ زمین پہ گر پڑا۔ جیسے گر پڑا ہے نا، حاکم کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہیں یہ پانی تو نہیں مانگ رہا، اس کے لفظ جو ہے یہ حرکت کر رہے۔ جب سپاہی نے اپنا کان رکھا تو یہ قبلہ ایک ہی بات کر رہا تھا، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ انہوں نے قبلہ اٹھایا میرے اس مولا کے صحابی کو، اٹھا کر اس کے گھر میں پھینک دیا۔ جیسے گھر میں پھینکا ہے نا، اب دیکھیں ہم اکثر مولا سے ہمارے عقیدے میں ہے، ہم توسل کرتے ہیں اپنے مولا سے، اپنے ائمہ سے توسل کرتے ہیں کہ مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے اولاد دو، میرے پاس رزق نہیں ہے مجھے رزق دو، میرے پاس لنگر نہیں ہے مجھے لنگر دو، میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دو۔ یہ قبلہ ادھر میری طرف دیکھنا، قبلہ یہ اپنے بستر پہ تھا، 40 کوڑے اسے لگے ہوئے، 60 سال کا سن تھا اس کا، ابو تمام کا۔ اس نے نہ قبلہ یوں ادھر میری طرف دیکھنا، یوں انگلی کا اشارہ کر کے نا کہتا ہے کاش مولا آپ نے مجھے بچایا ہوتا، میں آپ کی خاموشی پہ قربان، آپ کا معیار سماعت پہ میں قربان۔ مولا آپ کو میں دعا کروں گا مولا آپ کو معیار سماعت عطا کرے۔ جب کہا نا میری طرف دیکھے یاور بھائی، جب کہا نا یوں انگلی کی، عقیدہ سننا قبلہ عقیدہ، یوں انگلی کی، مولا کاش نے آپ نے کل مجھے بچایا ہوتا۔ اس کا یہ جملہ ختم نہیں ہوا، علی اس کے سامنے آ گیا، آ کر کہا کاش کل تو نے وہاں مجھے بلایا ہوتا۔ علی اس کے سامنے آ گیا، اس نے قبلہ اپنے بستر کو چھوڑا، یوں اس نے ہاتھ باندھ کر کہا میری طرف دیکھے، یوں کہتا مولا 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 بس زیادہ نہیں ہے، مجھے اتنی سی زندگی مل سکتی ہے، مجھے میرے پاس سوزی نہیں ہے، مجھے پتا ہے اب بند قصیدے پہ مرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ قیمتی باتیں سوائے ہمارے کوئی بھی نہیں کرتا، اتنی سی مولا بس مجھے اتنی سی زندگی مل سکتی ہے۔ تو میرے مولا نے کہا ابو تمام مجھے بتا تجھے کوڑے کتنے لگے ہیں؟ کہتا مولا 40۔ میرے مولا نے کہا جا علی تجھے 40 سال زندگی دیتا ہے۔
میرے مولا نے کہا جا علی تجھے 40 سال زندگی دیتا ہے، کرنا کیا ہے؟ پھر حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو علی و مال حق و حق و مالی، جاؤ جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ ابو تمام پھر قبلہ آ گیا، اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مصطفیٰ کو یہ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حاکم نے کہا جلدی کرو، اس کا سر جو ہے یہ تن سے جدا کر دو۔ تلوار لے کر قبلہ حاکم اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا رک جاؤ، اگر یہ بات تم کل کہتے تو ہو سکتا میں مان لیتا، کیوں کہ دیکھو کل تک یہ زندگی جو تھی یہ اللہ کی امانت تھی، 40 سال مجھے موت نہیں آ سکتی، کیوں 40 سال تک علی کی ضمانت ہے۔ آفامان کھانا فضائل کی آخری بات چھوڑ رہا ممبر، آفامان کا تم نبی کے اس گواہ کا انکار کرتے ہو جو اللہ کی طرف سے حق ہے۔ نو قبلہ زندگی کی باتیں ہیں، پھر کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ نبی مصطفیٰ نے فرمایا ستافتارکم امتی علی ثلاثۃ و سبعین فرقۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ اگر میں چونک میں کھڑے ہو کر کہوں نا کہ وہ جنت والے ہم ہیں، کسے بھی نہیں مننا۔ اگر یاور بھائی میں کہوں کہ وہ جہنم والے ہم ہیں، بندیاں نے مسجد سے فکر کھول کے آخر حق انج ہی بنتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ سار اٹھاؤ کتنا، مجھے بتاؤ یہ جو 72 جہنم جا رہے ہیں کیا ان میں نمازی نہیں ہوں گے؟ بولو میرے ساتھ، احمد کرو، سر نہ ہلاؤ۔ ان میں نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، ان میں تہجد گزار نہیں ہوں گے، ان میں شب گزار نہیں ہوں گے، ان میں قبلہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں گے۔ نبی نے کہا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے یہ جہنم جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا میرا حبیب جس فرقے نے بھی آپ کے گواہ کا انکار کیا میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب قبلہ دیکھنا، یہ 72 اس لیے جہنم جا رہے ہیں ان میں علی نہیں ہے۔ ان میں علی نہیں ہے۔ آؤ قبلہ آخری بات، ایک جملہ تبارک المصائب کا ممبر چھوڑنے لگا ہو۔ قبلہ کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، پھر سن لو، کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، باب شین صفحہ نمبر 163 سے پڑھتا ہوں۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، جیسے ہی معراج پہ گئے ہیں، آخری بات جیسے ہی معراج پہ گئے ہیں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جو نور آپ کے ساتھ آ رہا ہے یہ نور کس کا ہے؟ یہ جو نور آپ کے ساتھ آ رہا ہے یہ نور کس کا؟ آخری بات نکلا، یہ نور کس کا ہے؟ میرے رسول نے مسکرا کر فرمایا سنو، یہ نور میرے بھائی علی کا ہے، یہ نور میرے بھائی علی کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس نور کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نور کے ذرات جو ہیں وہ بھی طواف کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میرے نبی مصطفیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ میرے بھائی علی کے شیعہ ہیں۔ کہا یہ میرے بھائی علی کے شیعہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا مولا مجھے بتاؤ علی کے شیعہ بننے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی مصطفیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 اس لیے جہنم میں جائیں گے، ان میں علی نہیں ہے، جو علی میں آ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ سار اٹھا قبلہ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں ادھر نبی مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے دست دعا بلند کر کے کہا اللہم اجعلنی من شیعتہم، یا اللہ مجھے اسی وقت علی کا شیعہ بنا دے۔ بس کی بلا تبرکن ایک جملہ مصائب کا زیادہ نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ علی اصغر کی آمد پہ، میں نے صرف تبرکن ایک جملہ پڑھنا، علی اصغر کی آمد پہ
جتنا علی اصغر کی ماں خوش تھی نا، حسین نے علی اصغر کی آمد پہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم کاریار تیرے مذہب میں ماتم کا پرسہ جائز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی رباب نے مولا حسین سے کچھ نہیں کہا، یوں قبلہ علی اصغر کو اٹھایا ہے، اٹھا کر سیدہ زینب کے پاس لے آئے، آ کر کہتے بی بی یہ جملہ تو کسی کی موت کے موقع پر نہیں پڑھا جاتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی کہتے ہوا کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی نے میرے بیٹے اصغر کی آمد پہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزدارو ماتم کر تیرے مذہب میں ماتم کا پرسہ جائز ہے۔ خدا کی قسم سیدہ زینب چل پڑی ہے اس طرف جدھر مولا حسین بیٹھا تھا، آ کر کہتی بھائی حسین تو نے علی اصغر کی آمد پہ یہ 3 دفعہ کیوں جملہ پڑھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ عزیزدارو سنو گے حسین کا جملہ؟ حسین کہتے کربلا میں ہر شہید 1 دفعہ مارا جائے گا، میرا اصغر 3 دفعہ مارا جائے گا، 1 دفعہ میرے ہاتھوں پر، 1 دفعہ جب میں اسے دفنا دوں گا اس وقت جب 80 ملعونوں کے ہاتھوں میں نیزے ہوں گے، یہ ظالم خولی جو ہے یہ زمین پہ نیزہ مارے گا، علی اصغر کا لاشا نیزے پہ بلند ہوگا۔ 3ری دفعہ جب علی اصغر کے سر کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کرنا ہوگا۔ عزیزدارو جب سیدہ زینب نے مولا کا یہ جملہ سنا، علی اصغر کی گردن چوم کر کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین